السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ میرے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دعوی مووی ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوگا یہ کہ سعدیہ بیگم کے گھر پوتا پیدا ہوتا ہے اور وہیں پہ اسے سونیا ملتی ہے۔ سونیا کو وہ مشورہ دیتی ہے کہ تم بھی جاؤ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کراؤ، چیک اپ کراؤ کہ کچھ پتہ چلے کیا ایشو ہے، کیوں تمہاری اولاد نہیں ہے اب تک۔ تو سونیا گھر آتی ہے تو اسی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو جب اس کا شوہر روم میں آتا ہے تو وہ اس سے بات کرتی ہے، بتاتی ہے کہ امی نے یہ مشورہ دیا۔ تو وہ کہتا ہے تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر تم چیک اپ کرانا چاہتی ہو بے شک چلی جانا، میں شام کو آؤں گا، تم لوگوں کو لے جاؤں گا۔ تو وہ پھر یہی بات جا کے دوسرے دن اپنی ساس سے بھی صبح سویرے اٹھتے ہی کرتی ہے کہ میں نے آج شام کو ادھر جانا ہے، امی نے یہ مشورہ دیا۔ تو آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے ٹھیک ہے بے شک چلی جانا، میں تو ایسا چلی جاؤں گی۔ میں بہت خوشی سے اس کو کہتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک بہتر کرے گا، انشاءاللہ ہمیں خوشخبری جلد ہی نصیب ہوگی، تو ہم شام کو مل کر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ دوسری سائڈ فرح کے گھر اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہے، کارڈز وغیرہ بنتے ہیں۔ تو فرح اپنے والد کے ساتھ بیٹھے کارڈز وغیرہ پہ نام لکھ رہی ہوتی ہے۔ تو فرح کا والد کہتا ہے کہ یہ کارڈ میں نے اپنی بیوی شمیم یعنی سابقہ بیوی جو تھی، یعنی جو سونیا کی ساس جو اس کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، اس کو بھیجنا ہے تاکہ اسے بھی پتہ چلے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کتنے اچھے گھر میں کیا ہے اور اس کے بغیر بھی میں کتنا خوش ہوں۔ تو فرح بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی والدہ آئے گی، اس کو کہے گی کہ تم کیا کر رہی ہو، بتاتی ہے میں کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی ہوں۔ تو وہ کہتے کیا اس کی شاپنگ بھی ہم ہی کریں؟ وہ لڑکا کچھ بھی نہیں کر رہا، کیا اس کا کوئی کام نہیں ہے؟ یہ فارغ ویلا لڑکا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آخرکار ہم لوگ بہت پچھتائیں گے۔ تو یہ باتیں فرح کے دماغ میں گھر کر جاتی ہیں۔ وہ پھر کال کرتی ہے وکی کو اور اس کو ملنے کو کہتی ہے۔ تو وہ باہر اس سے ملنے جائے گی اور اسے کہتی ہے کہ میری والدہ یہ سب کہتی ہیں تو تم کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، میں کیا سمجھوں اس کو، کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ وہ کہتا ہے تم پریشان مت ہو، ویسے ہی بلا وجہ شک کرتے ہو مجھ پہ، تم دیکھنا جلدی شادی کے بعد میں جب سب کچھ سنبھال لوں گا تمہارے والدین مجھ سے خوش ہوں گے اور وہ فخر کریں گے اور تمہیں بھی مجھ سے شادی کر کے فخر محسوس ہوگا، تم بھی خوش رہو گی، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو وہ لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی والدہ پریشان ہوتی ہے، بار بار کالز کر رہی ہوتی ہے اور اس کی والدہ کہتی ہے ابھی تک آپ کی بیٹی واپس نہیں آئی، دیکھیں اس کے کام۔ تو وہ کہتا ہے میں ویسے ہی پریشان ہوں، مجھ سے اور پریشان ہوتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے کچھ پیسے چوری ہو گئے ہیں لاکر میں، نہیں سمجھ نہیں آ رہی کدھر گئے۔ دوسری سائڈ دانیہ جو ہوتی ہے وہ جو ہے ان کے روم میں بچوں کے پکچرز وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، سانس پوچھتی ہے تو وہ بتائے گی کہ مجھے چکر وغیرہ آتے ہیں۔ تو وہ اس کو کہتی ہے نارمل ہے، پریشان نہ ہو۔ تو دانیہ کہتی ہے میں اس وجہ سے بھی پریشان ہوں کہ آپ کا بار بار بیہیویئر، کبھی آپ اچھی بن جاتی ہے کبھی بری، دل میں یہ بات کہے گی ساس کے جانے کے بعد۔ دوسری سائڈ سونیا اپنی ساس کے تیار ہوتی ہے ہاسپٹل جانے کے لیے، تو بیل بجتی ہے، جا کے دیکھتی ہے پارسل ایک پڑا ہوتا ہے، اٹھاتی ہے تو اس میں ایک خط ہوتا ہے، مٹھائی ہوتی ہے اور کارڈ ہوتا ہے شادی کا۔ یہ کارڈ فرح کے گھر سے آیا ہوتا ہے، تو خط میں لکھا ہوتا ہے یہی ساری چیزیں کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، یہ وہ تم لوگوں کے بغیر میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، دیکھ لو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اچھے لوگوں میں کیا۔ اتنے میں آ جاتا ہے سونیا کا شوہر، وہ پوچھتا ہے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہی ہو، لیٹ ہو رہے ہیں؟ چلو وہ بتاتی ہے یہ دیکھو، وہ بھی پڑھتا ہے لیٹر تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرح کی ساس جو ہے شمیم کو رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں کیا حالات ہیں، کیا کام ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں پریشان نہ ہوں، جس طرح ان لوگوں نے ہمیں زندگی سے نکالا، ہمارا بھی یہی کام بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی کسی بات پہ دھیان نہ دیں اور نہ ہی ہم شادی میں جائیں۔ وہ کہتی ہے مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے، مجھے اس فرح کی ماں کی ٹینشن ہے، وہ بہت ہی اچھی عورت ہے، وہ ان دونوں جیسی باپ بیٹے جیسی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے چلے جو بھی ہے یہ ان کا اپنا نصیب ہے، ہمیں تو انہوں نے اپنے سے الگ کر دیا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ان کی ٹینشن لیں گے۔ دوسری سائڈ مراد اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور ساری بیگم بھی ان کے ساتھ اچھی ہو جاتی ہے اور بہو کی بہت زیادہ خدمتیں وغیرہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی خوشی میں، بہت ہی خوشی میں سعدیہ بیگم نے گھر میں رات کو بہت بڑا کھانا رکھا ہوتا ہے اور بہت سے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ روم میں آتی ہے اور اپنی بہو کو کہتی ہے تم تیار ہو جاؤ، کہتی ہے میں تیار ہوں۔ وہ جاتی ہے باہر، جا کے بہو کو نئے کپڑے اور زیور لا کے دیتی ہے، کہتی ہے تم یہ پہن کے تیار ہونا، تب تک میں پوتے کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ تو ویورز یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ، جلد ہی ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، جس میں پتہ چلے گا کہ یہ ڈرامہ آگے کیا رخ، کیا موڑ لے رہا ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔